جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایران کی اسٹرینتھ تھی ان لاسٹ 3-4 ڈیکیڈز وہ ان کی پراکسیز تھیں، حزب اللہ، حماس، حوثی. اب یہ آرگنائزیشن ایران کی ریزسٹنس کو بہت اسٹرینتھن کرتی تھی، لیکن اب یہ اس کے قابل نہیں رہی ہیں. ظاہر ہے نئی لیڈرشپ آ سکتی ہے، نیا پروسیس ہو سکتا ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ صحیح ڈیمیج کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ایک دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح ابھی جمیل صاحب بھی مسعود صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ جی سی سی کنٹریز کا بھی ٹائمنگ پر انہوں نے سوالات اٹھائے، پھر ویسٹرن فورسز، امریکہ، یہ سارا فیکٹر جب انوالو ہو جائے گا. میں صرف یہ سمجھ جاتا ہوں یہ جو مڈل ایسٹ میں بھی بلینس آف ڈالرز کی ٹریڈ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کا بھی تو بڑا کور کنسرن ہوگا نا کہ یہ ایشو ریزالو ہو. اٹس ناٹ اباؤٹ ویسٹ اونلی، یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کو پھر بڑا ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ ایران اونلی، یہ تو ان کی اپنی انویسٹمنٹس کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا. یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہ حاکم ہیں، میں نے کیونکہ ملکوں میں سرو کیا ہے سفیر کے طور پر بھی، اور جب میں اقوام متحدہ میں مختلف کنٹری میں سربراہی کر رہا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کے، اس وقت بھی میں نے کیا ہے، تو تھوڑا بہت مجھے ان کا اندازہ ہے. اور جو میں ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اور جو میرا مشاہدہ اور اسٹڈی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو حکمرانوں کے پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کے بندے بھی ہیں وہ امریکہ سے اور ویسٹ سے زیادہ امریکہ سے. اس کو چاہے وہ ان کی اپنی دولت کو رکھنے کی بات ہو، چاہے اپنی طاقت کو بچانے کی لیے بات ہو. آج امریکہ ہاتھ کھینچ جائے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گلف کنٹری میں چند ہمارے ممالک ہیں وہ سروائیو کر جائیں گے. ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ نہیں، ہماری ضرورت. مجھ سے خود کچھ حکمرانوں نے یہ بات کی تھی کہ جی آپ لوگ کیوں امریکہ سے، اس زمانے میں کوئی کرٹیسزم پاکستان سے چل رہی تھی کہ اپنے بتائیں حکومت کو کہ امریکہ کے خلاف تو کم از کم اس طرح کی کرٹیسزم نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو ان کے حکمران. اب رہا سوال آپ کے دوسرے جو ایکسس آف ریزسٹنس، اس سے یہ اگلی بات جڑی ہوئی ہے عوام. ان تمام ملکوں کی عوام دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیموگرافی کیا ہے. اس وقت کویت سے چلتے ہیں. کویت میں اس وقت 35% کے قریب، 30 سے 35% کے قریب اہل تشیع حضرات ہیں، اور اسی طرح یو اے ای میں ایون 20% ہے. بحرین میں تقریباً 70% کے قریب لگ بھگ ہیں. اسی طرح قطر میں تھوڑے 20 کے قریب، داران میں وہاں 20-25% کے قریب ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریات، آپ کہہ رہے تھے کہ ایکسس آف ریزسٹنس، امریکہ کا بھی یہی خیال ہے اور اسرائیل کا بھی یہی خیال ہے کہ اب ہم نے ایران کو ورنریبل کر لیا. کیوں؟ اس سے پہلے کیوں یہ اٹیک کیا؟ اسی لیے کیا کہ وہ سارے فرنٹ لائن کے، اب صرف ہوتی ایک فرنٹ لائن رہ گیا ہے جس کو انہوں نے کافی بمبارڈ کر کے کوشش کی ہے. میں نے ہوتھیوں کے ساتھ جب میں اقوام متحدہ میں تھا تو میں نے حسین ہوتھی کو جس وقت انہوں نے شہید کیا تو میں خود وہاں گیا دیکھنے کے لیے، اور وہاں جو میں نے ان کا رزالٹ دیکھا. تو بہرحال میں اتنا مختصراً بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ نظریات مرتے نہیں ہیں. یہ حماس جو ہے یہ اپنی کمر ٹوٹی ہوئی کے ساتھ بھی بہت سارے حماس نکل آئیں گے. صرف آپ 15-20 دن اگر یہ اور کھینچ جائیں تو. اسی طرح لبنان میں ان کے پاس 40,000 کے قریب فائٹرز، اس سے زیادہ ان کے پاس ان کے ظاہر ہے سپورٹرز، لیکن ایکٹیو فائٹرز 40,000. You can kill a person but not idea. ایگزیکٹلی. تو یہ اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں سے. ایران کو سپورٹ جتنے دن زیادہ وہ رہے گا اتنے دن زیادہ وہاں سے باٹمز اپ سپورٹ ملے گی. اور دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کب تک خاموش رہے گا. ٹھیک ہے، آج تو چائنا نے کافی اچھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.